پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر بے شہ سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ سامعین اکرام، بڑی دنوں کے بعد ایک آڈیو آیا اہل حدیث اہل کفر کا، جس کا نام صابر انصاری ہے، جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتا ہے۔ واٹس اپ کالنگ ہوئی ہے۔ آپ حضرات کو یہ آڈیو سننے میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن آپ حضرات ایئر فون لگا کے سنیں۔ اس آڈیو میں وہابی بولتا ہے کہ میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور وہ دلیل بھی نہیں دے پایا، اور کال کٹ کر کے بار بار بھاگ جاتا تھا۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور تمام دوستوں احباب کے پاس اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو، ابے ہاں، اے وہابی صابر، تم لوگ کہتے ہو کہ غیب میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ارے تیری آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تھوڑا گلا بیٹھا ہوا ہے کیا تیرا؟ رات والی وہ جو تیری دھلائی ہوئی تھی ابھی کیا ہوا؟ سیٹ نہیں ہوا کیا ابھی؟ تو پانی وانی پی لے بیٹا، بعد میں بات کر لینا، کوئی بات نہیں۔ پانی وانی پیا اچھے طریقے سے۔ ارے تو کل کس کا؟ جی آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے، آپ کہتے ہیں کہ بڑبڑانا مت بیچ میں، آپ کہتے ہیں کہ غیب میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سنیں آپ، ارے المدد یا بریلوی مت بول، المدد یا بریلوی مت بول، قرآن و حدیث سے ثابت کر۔ المدد یا بریلوی مت بول، تمہیں تمہارا عقیدہ پیش کرنے کے لیے بھی بریلویوں کی طرف جانا پڑتا ہے تمہیں؟ آپ سے میں نے ایک سوال کیا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جنازہ جیسے رات کو نکالا تھا ابھی بھی نکالوں گا۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 30 سپارے ہیں، سن تو صحیح ابے جاہل، خالی بڑبڑائے گیا سنے گا، خالی بڑبڑائے گیا سنے گا، خالی بڑبڑائے گیا سنے گا بھی۔ ابھی بھاگنا مت، رات کو جیسے کول کاٹ کر بھاگا تھا ایسے آپ کو بھاگنا نہیں ہے، میں بھاگنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جاہل میں نے تجھے واٹس ایپ پر کال کیا تھا تو تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو بات کر سکے، تو نے مجھے فوراً بلاک کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب سن، ابے جاہل مطلق ہے، اے جاہل مطلق، یہیں بات کر، بھاگ مت، اب بھاگ مت۔ رات کو تو کال کاٹ کیوں بھاگا یہ بتا؟ ارے رات کو کول کاٹ کے کیوں بھاگا تو؟ تیری نانی یاد آ گئی رات کو؟ چل ابھی تو موضوع پر آ، موضوع ابھی۔ اے وہابی، اے وکٹورین، اچھا پھنس گیا وہابی، پھنس گیا، پورا پھنس گیا وہابی، پورا پھنس گیا وہابی۔ ارے وہابی، تیری یہی عادت ہے کہ جب تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو سوال کا جواب نہیں دیتا، تو اور کہیں بھاگتا ہے، اور تیری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تو سوالات کا جواب دے سکے، کیونکہ تو ایک جاہل مطلق ہے، تو ایک نابالغ ملا ہے، تجھے قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، عربی عبارت صحیح نہیں پڑھنی آتی، تو مناظرہ کرے گا؟ میں نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا، اے بابو، اے بھیا وہابی وکٹورین، ادھر، اے بابو، اے بابو، اے نابالغ مولوی، ہیلو، اے بابو، اے بھیا بڑبڑا مت،
میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے, آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں بن رہا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ مجھے غیر اللہ سے استعانت بالغیب, آپ جو جس کو ناجائز کہتے ہیں, اس پہ کوئی ایک دلیل قرآن پاک کی ایک آیت دکھا دیجیے جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ غیب میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. ایک حدیث دکھا دیجیے. آپ کو میں آپ کے مرنے تک میرا چیلنج ہے کہ آپ مجھے ایک حدیث یا ایک قرآن کی آیت ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں استعانت بالغیب, اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے نا غیب میں مدد مانگنا, شرک اور کفر لکھا ہو. یہ تمہارے گھر کے گڑے ہوئے سارے اصول ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں اور کثیر احادیث طیبہ ہیں. مجھے آپ ایک ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ غیر اللہ سے غیب میں مدد مانگنا شرک ہے. میں آپ کو قیامت, آپ کی پوری زندگی جو ہے تب تک کا آپ کو وقت دیتا ہوں اور پوری اہل حدیث جماعت کو چیلنج کرتا ہوں. اب ادھر ادھر بھاگنے کی مت کوشش کرنا, ٹھیک ہے, ادھر ادھر بھاگنے کی مت کوشش کرنا. اب وہ باتیں بیان مت کرنا جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی, کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ خارجی جو ہے وہ اللہ کی بدترین مخلوق میں سے ہے, جو آیتیں کفار پہ نازل ہوئے مومنوں پہ چسپاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا خارج کا جو طرز عمل جو تم اپناتے ہو وہ نہیں اپنانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو میری بات کا جواب دینا ہے. جواب یہ دینا ہے, ابے سنے, ابے سن تو صحیح. اے جاہل, کیا ہوا, کیا نانی یاد آئے گی کیا؟ اے ابے جاہل, اے وکٹورین, ہیلو, اے وکٹورین, سن, اے وکٹورین, ہیلو, اے ادھر, اے بابو, اے چھوٹے بابو, اے نابالغ مولوی, سن تو صحیح, بات تو مکمل سن لے. اے نابالغ مولوی, ادھر سن, اے بابو, ہنسنے سے پیچھا نہیں چھٹے گا, جواب دینا پڑے گا, دلیل دینی پڑے گی. آپ نے ابھی تک ایک دلیل ہی نہیں دی. آپ 5 منٹ 34 سیکنڈ ہو چکے ہیں, آپ کے پاس میں کوئی ایک دلیل ہی نہیں. آپ کے پاس, آپ کی پوری اہل حدیث جماعت کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آیت ایسی دکھا دے. اے بابو, اے وہابی, سن تو ذرا, اے وہابی, سن تو ذرا. اے بابو, پوری اہل حدیث جماعت کو میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک ایسی آیت دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ استعانت بالغیب شرک ہے. بولو, ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جی آپ نے کہا کہ اس سے, جی سنو تو صحیح. ارے آپ نے جو آیت بیان کی اس کی تفسیر پڑھی ہے آپ نے؟ ارے اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, ادھر ادھر بھاگے جا رہا ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارے وہ گمراہ ہے, ٹھیک ہے. اے وہابی, میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والا گمراہ ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو استعانت بالغیب کو شرک قرار دیتے ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے وہ گمراہ ہے یا نہیں ہے. میں نے یہ پوچھا استعانت بالغیب شرک ہے, یہ کہاں لکھا, یہ دکھائے نا آپ. بابو, چھوٹے بابو, ابھی علم کے معاملے میں چھوٹا سا بچہ ہے تو, ڈائپر لگا, ابھی علم کے معاملے میں تجھے ڈائپر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھو کدھر بھاگ رہا ہے یہ وہابی, دیکھو کدھر بھاگ رہا ہے. اس کے پاس ابھی تک سوال کا جواب ہی نہیں بن رہا ہے. جیسے رات کو وہ گھوما تھا, رات کو اس کی جہالت سامنے آئی تھی, اس طریقے سے ابھی اس کی جہالت سامنے آ رہی ہے. اب قرآن اس کے حلق سے اتر نہیں رہا ہے کیونکہ قرآن پڑھ کے نہیں بتا رہا ہے, یہ صرف ترجمہ بتاتا ہے. جب اسے قرآن پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو. تو کب سیکھے گا قرآن پڑھنا؟ تو مفتی تو بن گیا لیکن تیری نماز بھی صحیح نہیں, تجھے قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا, اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ استعانت بالغیب پہ کو شرک جو تمہاری جماعت کہتی ہے اس میں دلائل کیا ہے. اے وہابی, اے بابو, مناظرے کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کے میم پہ پیش کیوں, ذرا یہ بھی بتاؤ گے کہ مناظر بھاگ گیا. دیکھو اے وہابی بھاگ گیا. 8 منٹ ہو گئے اس کو, ابھی تک کوئی میرے سوال کا ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ استعانت بالغیب جو ہے وہ شرک ہے, اس پہ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دے. یہ مر جائے گا, اس کی پوری جماعت مر جائے گی, لیکن اس پہ کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے, نہ قرآن دکھا سکتے, کیونکہ یہ سب ان کے گھر کے جو ہے نا گھڑے ہوئے اصول ہے. وہابی صابر کاٹ کے کول بھاگ گیا. ابھی دیکھو میں نے اس کے
व्हाट्सएप पे कॉल किया है, इसने मुझे अनब्लॉक किया है। देखो ये वहाँ भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखो अभी इसको डर लग रहा है कि दलील मांगेंगे, दलील इनके पास है नहीं। देखो इसके पास घंटी जा, ए वहाँ भी भागा क्यों? हेलो ए जाहिल मुतलक, भागा क्यों? जवाब देना, दलील देना। इस्तियानत बिल गैब शिर्क कौन सी आयत में लिखा है बाबू? कब तक बताएगा? मरने से पहले कोई दलील लेके आ जाएगा? हेलो विक्टोरियन, क्या मौत आ गई तुझे? हेलो विक्टोरियन, क्या मर गया? मौत आ गई? तो भागा क्यों? रात को भी कॉल काट के भागा, अभी भी कॉल काट के भागा तो। हाँ इस्तियानत बिल गैब जो है ना, ये शिर्क ये दिखाएगा। खामोश बोले जी बेटा अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो, तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। अच्छा, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं करेंगे, क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा अब जरा सुनो एक आयत का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। एक है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा से बढ़कर गुमराह कौन, जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे को पुकारे जो उसको क़यामत तक जवाब ना दे सके। बिल्कुल हक फरमाया रब्बे कायनात ने, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 3, अरे सुन तो सही, अभी आयत तो बता, कौन सी आयत बयान कर रहा तू? जिंदा नहीं है, उनको तो ये भी पता नहीं उठाए कब जाएंगे। अच्छा, ओहो, देखो इससे पूछा कुछ जा रहा है, अब सुन। हाँ सुनो, अब अल्लाह ताला अपने पैगंबर से बोल रहा है कि पैगंबर आप मुर्दे को नहीं सुना सकते, तो बरेली कैसे सुना रहे हैं? अब सुन ले, अब बोलिए। अबे जाहिले मुतलक के जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दिया जाता है। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, हमारा ये टॉपिक है ही नहीं। हमारा तो टॉपिक ये है कि इस्तियानत बिल गैब शिर्क क्या नहीं है। तुम लोग जो इसको शिर्क कहते हो, तो इस पे कोई आयत दिखाओ ना, इधर उधर नहीं भागने दूंगा। आज तेरा जनाजा निकालूंगा मैं, जैसे कल निकाला था। अब तूने जो आयत पढ़ी थी, वो शुरू में जो आयत पढ़ी, सुन वहाँ भी हंसने से काम नहीं चलेगा, दलील देनी पड़ेगी। बाबू ये तेरे पसीने जी आयत आपने जो पढ़ी थी, कौन सी आयत थी? शुरू में जो आयत बताई आपने, वो कौन से पारे की कौन सी आयत थी ये बताएं, और सूरत कौन सी और आयत नंबर कौन सी है। फिर उसकी तफसीर बाबू, तफसीर भी पढ़, वो किन के लिए है। उसमें ये नहीं लिखा कि इस्तियानत बिल गैब शिर्क है। ये तुम अपनी तरफ से जो माना घड़ रहे हो ना, ये कुरान पे झूठ बांध रहा है, और कुरान पे जो झूठ बांधता है वो जालिम है, और झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो तुम लानती हो गए। जी बाबू बताएं, कुरान पाक की कौन सी आयत थी? अब तो पढ़ी है कि जैसे मैंने कल कुरान की आयत बताई थी। कल की बात छोड़ो, कल तो तेरा जनाजा निकल चुका है, अब ये भाग रहा है, कल की बात की तरफ भाग रहा है। जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे, वो जो है क्या नाम है, वो मना कर देंगे। अरे वाह, अभी फंस गया, अभी तेरा हलक भी सूख गया है, तेरे पास बोलना भी नहीं चाह रहा। तो तुम्हारे गले से उतरती नहीं है, तफसीर उतरेगी। चल तफसीर बाबू, कुरान की आयत तो तेरे गले से नहीं उतरी, जो तू पढ़ के नहीं बता रहा। तफसीर इब्ने कसीर पर सुने, तफसीर इब्ने कसीर पर मोहम्मद कुत्ते की तरह, ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर पर तू ही पढ़ के बता दे। पर तो दलील क्यों दे रहा, मैं क्यों पढ़ूं? भैया दलील, ईमान जो है कुरान के ऊपर नहीं है, अल्लाह के कलाम के ऊपर नहीं है, तफसीर के ऊपर तुम्हारा ईमान है, तो तुम तफसीर पढ़ो। हाँ, ये किसने बोला आपको ईमान नहीं है? आपके पास इसकी क्या दलील है ईमान नहीं है? आपने ये बात कैसे कह दी? तुम्हारा ईमान तुम्हारा ईमान है? ईमान का माना क्या होता है बताएं पहले। ईमान का माना क्या होता है बताएं। भाग मत, तू भाग मत है, भागने नहीं दूंगा। इस्तियानत बिल गैब पे बात कर पहले। वहाबी अभी भागने की कोशिश कर रहा, देख भागने की कोशिश कर रहा है, मौजू चेंज करने की कोशिश। होए वहाबियों का यही तो है कि जब इनके पास एक जवाब नहीं बनता है ना। बाबू अभी बात किस टॉपिक पे हो रही है? इस्तियानत बिल गैब पर, उसको पूरा कर। अब तू जो फंसा है ना, तो मौजू चेंज कर रहा है। बाबू वहाबी फंस गया। वहाबी जब अब तूने मौजू चेंज क्यों किया ये बता। ऐसे क्यों हंसता है बेटा? आज तेरी जान नहीं छोड़ूंगा मैं, आज तू बुरा फंस गया। तेरी ये ईमान के अरकान बता। तू मुझे इस्तियानत बिल गैब शिर्क दिखा दे, इंशाल्लाह उसके बाद बता देता हूँ। क्योंकि हमारा ईमान के अरकान तेने कहा ना कि बरेली के अंदर ईमान है, ईमान के अरकान बता। भैया हेलो, वहाबी मौजू क्यों चेंज कर रहा तू ये बता ना।
ہماری بات چل ارے ہنسنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرا جنازہ نہیں نکلا، تیرا جنازہ نکلا، تجھے دفن بھی کر دیا بغیر نماز جنازہ پڑھائے ہوئے۔ اے وہابی ادھر میں نے جو پوچھا اس کا جواب دینا۔ ہمارا جس ٹاپک کی بات چل رہی ہے، دیکھو اس سے بڑا مکار کون ہوگا؟ استعانت بالغیب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب میں کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس پہ میں نے جب اس سے دلیل مانگی تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب ایمان کے موضوع پر چلا گیا۔ اے ہائے وہابیوں کی مکاری دیکھیے کہ جب استعانت بالغیب پہ اس کے پاس دلیل مانگی گئی تو یہ کیا اس کا باپ وہابی بھی نہیں دے سکتا؟ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے نا وہ بھی نہیں دے پایا، یہ کیا دے پائیں گے؟ تو موضوع کیوں چینج کر رہا ہے؟ میں بھاگنے نہیں دوں گا، سنو، بھاگنے نہیں دوں گا۔ ہیلو اے وہابی، تمہارا ایمان ہے، ابھی ایمان ہے تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں یہ بتا دے بس فٹافٹ جلدی سے۔ آپ یہ بتائیں آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ موضوع کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو استعانت بالغیب پر، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میرے کو بولو، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے۔ میں ایمان کا مطلب مجھے الحمدللہ مطلب پتا ہے، اور میں آپ کو حدیث رسول سے جواب دوں گا، اور یہ بتا رہا ہوں آپ کو مشکات شریف سے آپ کو جواب دوں گا، مشکات شریف کی پہلی حدیث سے آپ کو جواب دوں گا، حدیث اول سے ہی جواب دوں گا، فرسٹ نمبر حدیث سے جواب دوں گا۔ لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے کہ استعانت بالغیب تمہاری جماعت جو شرک کہتے ہیں اس پہ کیا دلیل؟ اس کی کیا جلدی تو اتنی دیر میں تو تم حدیث کھول لے گا۔ اے وہابی میں تیرے ساتھ تو بھاگ رہا کیوں ہے؟ موضوع کیوں چینج کر رہا ہے؟ بھاگنا مت، بھاگنے نہیں دوں گا، میں تیرا جنازہ نکالوں گا آج، میں بھاگنے نہیں دوں گا، تیرا جنازہ بھی نکالوں گا اور تجھے نا بغیر نماز جنازہ کے دفن بھی کروں گا، اس کے اوپر جو ہے نا کادا ڈالوں گا، مٹی بھی نہیں ڈالوں گا۔ دیکھو بھاگ گیا وہابی، دیکھو یہ اس طریقے سے موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اس نے، اور یہ کول کاٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ یہ ایک جاہل مطلق ہے، یہ صرف بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جاہل لوگوں کے پاس۔